یہ ہے کہ جب خدا اپنے حبیب کے بارے میں گفتگو کرے وہاں پر حبیب کا ہاتھ ہے، یہاں خدا کی ذات ہے۔ بھائی انما یبایعونک، حبیب یہ تیری بیعت کر رہے ہیں، کہہ دیتا خدا۔ بیعت کیسے ہوتی ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی ہے، فارمل طریقہ تو یہ ہے۔ حبیب جو تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ میرے ہاتھ پر نہیں۔ حبیب کا تعلق، محمد مصطفیٰ کا تعلق اتنا شدید اور عقید ہے، محمد مصطفیٰ اتنا اتم میں مصداق ہے توحید کا کہ خدا کہہ رہا ہے جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میری ذات کے ساتھ بیعت کی۔ تو دیکھیے عطا الہی کا حساب کیجئے کہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں خدا کی عطا کس مرتبے پر ہے کہ جو محمد کی بارگاہ میں آ جائے وہ خدا کی بارگاہ میں آ گیا۔ بھئی یہ قرآن ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نور، وہ کلمات کہ جن کے ذریعے خدا نے آدم کے قلب میں تذلل پیدا کیا، خضوع اور خشوع پیدا کیا، قرآن سے یہ نکل کے آتا ہے کہ وہ نور محمدی تھا۔ اور جب نور محمدی کی بات آئے گی تو رسول خدا کے زبان مبارک سے خود پوچھنا ہوگا کہ یا رسول اللہ جب آپ کا نور تھا تو کیا آپ کے نور کے ساتھ کسی اور کا نور بھی تھا یا نہیں؟ اگر کچھ انوار ایسے ملے حدیث اور قرآن کی روح سے کہ جہاں جہاں رسول کا نور تھا وہ بھی رسول کی معیت میں تھے، وہ رسول کی تبعیت میں تھے، وہ رسول کے ساتھ ساتھ تھے، تو ماننا پڑے گا کہ آدم کی توبہ صرف رسول کے ذریعے قبول نہیں ہوئی بلکہ ان انوار کے ذریعے بھی قبول ہوئی کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ تھے۔ اب جائیے جا کر ڈھونڈیے قرآن کو، حدیث کو پڑھیے کہ کس کا نور ساتھ تھا۔ جس کی ذات کی حقیقت رسول کے ساتھ ہو بس اسی کے دامن کو تھام لیجئے۔ بھئی دیکھیے بحث نسبت کی ہے، بحث تعلق کی ہے۔ بھئی یہیں اب جب دیکھیے جب تعلق کی بات، عجیب مصرع عجیب بند کہہ کر چلے گئے مرحوم میر انیس، اب میں کیا کروں، آ گئی بات۔ تو مجھے کل پڑھنا تھا یہ، لیکن کل کچھ حالات ایسے تھے کہ کچھ ایک مزاج نہیں بن رہا تھا نہ مجلس۔ بہرحال آپ سب کے سامنے دعا کریں خدا سے، قسم دے خدا کو سید الشہداء کی مظلومیت کی، مادر سید الشہداء کی مظلومیت کی، فرق شکافتہ امیر المومنین کی، ابو الفضل عباس سے کٹے ہوئے بازوؤں کی، پروردگار تو ہمارے لیے بہتر سے بہتر حالات کو مقدر فرما، اور اس ملک کی سلامتی، سربلندی، اس ملک کی حفاظت پروردگار تو خود فرما ان ہستیوں کے تصدق میں۔ دیکھیے جب نسبت کی بات آ گئی تو عجیب بند کہہ گئے میر انیس سید الشہداء کی زبانی، فرما رہے ہیں سید الشہداء کی زبانی دنیا، اب یہاں سے آج کی تقریر شروع ہو رہی ہے اس لیے آپ چوکنے ہو کر بیٹھ جائیے۔ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، سید الشہداء فرما رہے ہیں دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں۔ عجیب مرحلہ ہے واقعی۔ فکر کو دیکھیے 200 سال پہلے نہ کتابیں تھیں، نہ مدارس تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، یہ عطا ہے میر انیس کو جناب سیدہ کی۔ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں۔ بڑی اہم بات کہہ گئے میر انیس، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس شعر پہ۔ ذرا سی غلطی ہو گئی میر انیس جہنم سے جا کر نکلیں گے، اور ذرا سی تصحیح ہو گئی تو جنت سے نکلیں گے۔ آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ سن لیا اس شعر کو، اس بیت کو۔ بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں۔ بھائی نعوذ باللہ، کیا سید الشہداء معاذ اللہ خاکم بدہن، کیا سید الشہداء اتنا نہیں جانتے کہ یہ اوصاف رسول سے مختص ہیں؟ کیا میر انیس کو یہ نہیں پتا کہ یہ اوصاف رسول سے مختص ہیں؟ پھر یہ کیسے کہہ گئے؟ بھائی میر انیس جانتے ہیں کہ عطا الہی کا سلسلہ ختمی مرتبت سے چلا ہے۔ میر انیس جانتے ہیں کہ جہاں جہاں رسول کے پاس عطا الہی تھی، رسول جس کو چاہے اپنی عطا دے، جب رسول جس کو اپنی عطا دیں گے وہ رسول ہی کی طرح کے کام کرے گا۔ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں میر انیس، خدا کی رحمت نازل ہوں میر انیس پر بھی اور قبلہ رشید ترابی مرحوم پر بھی۔ میں نے کیسٹ میں سنا ہے ان سے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ جو جا کر میر انیس کے دیوان کا، مرثیے کے ان کی جلدیں ہیں، اس کا مطالعہ کرے گا وہ اس بات
کو یقین سے مانے گا, اذعان کرے گا کہ میر انیس محتوا اور قافیہ دونوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں, خود اپنی مرضی سے منجھدار میں اترتے ہیں, پھر منجھدار سے نکلتے ہیں. بڑے کہنمش پیراک کا کام ہے یہ, معمولی شاعر نہیں ہے. دیکھیے کسی دنیاوی لیڈر کے بارے میں, سیاسی لیڈر کے بارے میں, ہمہ شمہ کے بارے میں جس کی کوئی اوقات ہی نہیں, اس کے بارے میں قصیدہ کہنا ہے, جو منہ میں آئے کہتے جائیے, کون روک رہا ہے؟ خوش ہو جائیں گے تو وہاں سے عطا ہو جائے گی. لیکن یہ سید الشہداء ختمی مرتبت کی بات ہے, خبردار قرآن سے ایک قدم آگے نہ بڑھ جانا. تو پھر میر انیس کیسے آگے بڑھ گئے؟ بھائی میر انیس اپنے آپ کو خود منجھدار میں ڈالتے بھی ہیں, گرداب میں, اور خود نکلتے بھی ہیں. مضمون کے حساب سے بھی اپنے آپ کو گرداب میں ڈالتے ہیں, اور قافیہ اور ردیف کے حساب سے بھی. اور ان دونوں منجھداروں سے نکلنا یہ بجس میر انیس کا کام ہے, اور یہ خدا کے ہاتھ کی مدد سے ہو سکتا ہے. جب یہاں تک آ کر رک گیا سلسلہ فکر, پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں میر انیس, پھر خود مشکل کو حل کرتے ہیں. جب فرمایا سید الشہداء نے کہ دیکھو دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں, آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں, بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں, انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. ایک دفعہ پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے, میر انیس اس کی پریشانی کو حل کرتے ہیں. فرماتے ہیں سید الشہداء کی زبانی, طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی, بھائی سید الشہداء کی فرما رہے ہیں میر انیس کہ سید الشہداء کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں, جو ہے رسول کا ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں, دیکھیے کتنی مشکل میں ڈالا اپنے آپ کو, قضاء و قدر تک پہنچ گئے, جبریل کی وساطت کو ہٹا دیا, شق القمر تک کا کام کروا دیا, لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ حل کیا مسئلے کو کہ نہ عقیدے پر کوئی حرف آیا, نہ قرآن کا تقدس پامال ہوا. اسے کہتے ہیں مرثیہ گو. بھائی اسی لیے کہا تھا میر انیس نے, اسی لیے کہا تھا میر انیس نے, وہاں پر پچھلے سال میں پڑھ چکا, اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے, زانو پہ سر فکر ہے, سجدے میں قلم ہے, یہ راہ ہے باریک کے لغزش میں قدم ہے. اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے, خامے سے نہ کچھ تب خدا داد سے ہوگا, یہ مرحلت ہے آپ کی امداد سے ہوگا. جب امداد مولائے کائنات شامل ہوگی تو اسی انداز سے مشکلات حل ہوں گی. فرماتے طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی, رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی. دیکھیے یہ سلسلہ ہے عطا الہی کا, سب سے بڑا وجود کہ جسے عطا الہی ملی رسول خدا. بس دریافت کنندہ جس نے ریسیو کیا, ریسیپینٹ اینڈ کو تو سمجھ لیا آپ نے کہ جو دریافت کر رہا ہے, وصول کر رہا ہے, رسول خدا تھے. لیکن ذرا ٹرانسمیشن جہاں سے ہو رہا ہے اس ذات کی بھی بات کیجئے کچھ. بھائی پروردگار کی بارگاہ میں سب سے بڑی عظیم ترین چیز ہے کیا؟ سوال ہے میرا. پروردگار کی بارگاہ میں سب سے عظیم ترین چیز وہ رضوان ہے, اس کی رضایت, خود اس کی ذات. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا آپ کہ پروردگار کی بارگاہ میں سوائے اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور ذات, کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. آٹھویں امام نے فرمایا کان اللہ. عجیب جملہ ہے, کان اللہ ولم یکن معہ شیء, خدا تھا, خدا وجود میں ہے, تھا, رہے گا, اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں, کوئی اس کے مرتبہ وجودی پر آ ہی نہیں سکتا. دیکھیے 2-3 دن کی گفتگو تمہیدی رہے گی, اور اس کے بعد پھر 4-5ویں تاریخ کے بعد سے ہم بطور کلی نتائج کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم توفیق دے, پنجتن کی عنایت شامل حال رہے. انبیاء کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا, جو مشکل تھی انبیاء کے ساتھ, وہ کیا تھی؟
آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کیا بات کہہ رہے ہیں, انبیاء کے ساتھ تو کوئی مشکل نہیں تھی. دیکھیے ایک اچھے استاد کی مشکل کیا ہوتی ہے, شاگرد نالائق ملے, شاگرد نالائق ملے. انبیاء کے ساتھ مشکل کیا تھی کہ جن لوگوں کے درمیان آئے وہ انہیں نہ سمجھ پائیں. انبیاء میں جہت کمال کیا ہے اور جہت نقص کیا ہے. رک جائیے گا یہاں پر. مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب ماشاء اللہ سے بہت اپنی ایکٹیویٹیز دکھا رہا ہے. کسی کی تقریر سے 2 جملے اٹھائے جاتے ہیں اور پھر مسئلہ سلسلہ یہ ہے کہ اب دور جدید ہے. جو مسائل بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہوتے تھے, انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور SMS سے پہلے وہ دیواروں پر چاکنگ کے ذریعے پاکستان جیسے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ملک میں حل ہوتے تھے, اور جب SMS چل پڑا ہے تو اب SMS کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں. تو دیکھیے میں اس بات کا مجھے اندیشہ ہے کہ جو میں نے جملہ کہا کسی کی سمجھ میں نہ آئے. ایک جھپکی لی اس نے, ایک اونگ لی, اور اس نے کہا مولانا نے کہا تھا کہ انبیاء میں ایک جہت کمال تھی, ایک جہت نقص تھی. پوری بات سن لیجیے گا میری اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا. ایک ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علی. جہت کمال وہی آتی تھی, معصوم تھے. جہت نقص کیا تھی؟ کوئی نقص نہیں تھا, شخصیت میں کوئی خامی نہیں تھی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان جب انبیاء آئے تو قرآن کے مطابق لوگوں نے انبیاء کی ذات میں نقص دیکھا. ایک بھائی کیا نقص دیکھا؟ کہا بھائی ہم جیسا ہے. اب اس گفتگو کو مجھے آج لے کر چلنا ہے اور ایک نتیجہ دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اگر دے پایا تو کہ امید ہے کہ بحول و قوہ الہی نتیجہ آپ تک پہنچ جائے گا. پروردگار عالم 2 انداز کی آیتیں ملتی ہیں قرآن میں. ایک وہ کہ جو کفار کی زبانی ہے, وہ لوگ کہ جنہوں نے انبیاء کے پیغام کو نہ مانا ان کی زبانی ہے, کہ وہ لوگ مسلسل یہ کہتے رہے کہ یہ انبیاء ہم جیسے بشر ہیں, ہم جیسے انسان ہیں. اور دوسری طرح کی آیات ملتی ہیں کہ جن میں پروردگار عالم انبیاء کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ ہم تم جیسے انسان ہی تو ہیں. کفار بھی یہ کہیں کہ تم ہم جیسے انسان, انبیاء بھی کہیں کہ ہم تم جیسے انسان, لیکن خدا مذمت کرے اس عقیدے پر کہ تم نے کیوں کہا ہمارے انبیاء کو کہ ہم تم جیسے انسان. ایک عجیب مشکل مرحلہ ہے یہ قرآن کا. سیدھی سیدھی آیتیں ہیں, جا کر پڑھ لیجئے آپ. آج کل تو الحمدللہ کمپیوٹر ہے, موجم ہے, اس میں آپ ٹائپ کیجئے پوری کی پوری آیت دکھا دے گا آپ کو, تمام آیات, اور یہ موجود ہے. کوئی اتنی مشکل بات میں نہیں کر رہا. کہ دیکھیے پروردگار عالم قرآن میں انبیاء کی زبانی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم جیسے بشر. انبیاء بھی کہہ رہے ہیں ہم تم جیسے بشر, کفار بھی یہ کہہ کر انبیاء کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہیں کہ تم ہم جیسے بشر, اور خدا مذمت کر رہا ہے اسی بات پر کہ تم نے کیوں کہا یہ تم جیسے بشر. اب اگر محور گفتگو کا واضح ہو گیا تو اب یہاں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے. دیکھیے پروردگار عالم نے اعلان کیا سورہ اسراء میں, وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی. لوگوں کو کس چیز نے منع کیا؟ ان لوگوں کو, معاشرے کے, سماج کے کس چیز نے روکا کہ جب ان کے پاس ہدایت آئے ہمارے رسولوں کی صورت میں. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. کس چیز نے روکا؟ کسی چیز نے انہیں نہیں روکا کہ وہ ہمارے پیغمبروں کی بات پر کان نہ دھریں, ان کی بات نہ سنیں. صرف ایک چیز نے انہیں روکا اس بات سے کہ وہ ہمارے رسولوں کے پیغام پر لبیک نہ کہیں. الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. کیا خدا کسی انسان کو رسول کی صورت میں بھیج سکتا ہے؟ دیکھیے ایک اور بات جو میرے ذہن سے نکل گئی کہنا, پچھلے برس بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی, لیکن مجھے کافی ایک تعداد نے بتایا کہ مولانا آپ کی مجلس جو تھی بالکل سمجھ میں نہیں ہے ہمارے, اور مجلس ذرا سی بکھری ہوئی تھی. اب یقیناً سننے والا جب کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا. مجھ میں 10,000 نقص ہیں, ایک نقص اور صحیح. تو دیکھیے میں چاہ رہا ہوں کہ اسی مجلس کو لے کر اور مزید ذرا بہتر انداز سے کہ بچے جو بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے, اور عطا الہی سے اس کا رب دے کر پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. تو اگر پچھلے برس کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ اس سے گفتگو مزید کچھ اور مدارج اور درجات کو طے کرے گی. پچھلے برس کی گفتگو کو ذہن میں رکھیے اور اس گفتگو کو بھی, اور پھر سلسلہ فکر کو آگے بڑھائیے. لوگوں کو کس چیز نے منع کیا؟ سورہ اسراء, سورہ بنی اسرائیل, 2 نام ہے اس سورہ کے. 17واں سورہ سورہ اسراء, سورہ بنی اسرائیل. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا.
لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا ہمارے رسولوں کی آواز پر لبیک کہنے سے، سوائے ایک چیز کے، ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا خدا کسی بشر کو رسول بنا کر مبعوث کر سکتا ہے؟ یعنی خدا کا لب و لہجہ آیت کے تیور مذمت کے ہیں۔ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بشر بنا کر کیسے بھیج سکتا ہے؟ خدا نے کہا کہ دیکھو، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اے میرے حبیب ان کو جواب دو کہ اگر زمین پر ملائکہ چل پھر رہے ہوتے تو ہم تب بھی بھیجتے رسول کو، لیکن کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تم انسان ہو۔ سورہ فصلت میں اس بات کا جواب دیا کہ دیکھو، جب کفار نے کہا لو، اب یہ دیکھیے گفتگو ہو رہی ہے نزول کی، اس بات کو کفار نہیں کہتے تھے کہ ہمیں رسول نہیں چاہیے، ہمیں پیغامبر نہیں چاہیے، مانتے تھے۔ دعویٰ یہ تھا، جھگڑا یہ تھا، اختلاف یہ تھا کہ انسان کو ہم جیسے بنا کر کیوں بھیجا۔ اس دعوے کی بنیاد کیا تھی، اس کی جڑ کہاں پہ تھی، یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دیکھیے، یہ کفار کہتے تھے ہمیشہ کہ کیوں بھیجا۔ خدا نے کیا جواب دیا کہ لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر فرشتے ٹہل رہے ہوتے، فرشتے زمین پر چل پھر رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی تمہیں واسطے کی ضرورت تب بھی ہوتی، وسیلے کی ضرورت تب بھی ہوتی۔ تم انسان ہو جس میں آمیزہ ہے، معجون ہے شہوت اور عقل کا۔ تم تو فرشتوں سے نچلے وجود کے درجے پر ہو، ہر قسم کا انسان پایا جاتا ہے۔ تمہیں ہم اپنے وسیلے کے ذریعے، واسطے کے ذریعے اپنا میسج پہنچائیں گے۔ اور سن لو، تمہاری تو کچھ حیثیت نہیں۔ اگر وہ فرشتے بھی ہوتے کہ جن کے دل میں نفسانی خواہشات کا کوئی نام ہی نہیں، اگر ہم ان پر بھی اپنا کوئی پیغام بھیجتے تو تمام مخلوقات پر جو زمین میں رہ رہی ہوتی، یہ 6 ارب انسان اگر فرشتے ہوتے تو خدا کہہ رہا ہے جب بھی ہم ان پر ایک رسول بنا کر بھیجتے، یعنی خدا کی ریت یہ ہے، رسم یہ ہے، خدا کی سنت یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندوں سے رابطہ قائم کرے گا، اگرچہ وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، کسی وسیلے سے کرے گا، کسی ذریعے سے کرے گا۔ بھئی عجیب سلسلہ فکر ہے کہ خدا کا اصرار ہے کہ وسیلے کو مانو، مسلمان کا انکار ہے کہ وسیلہ نہیں چاہیے۔ بھئی ہم بات مانیں، مسلمان کی مانیں یا خدا کی مانیں؟ یہ واضح بات ہے، انسان میں شائستگی ہے کہ وہ فرشتے سے کہیں بلند مقام پر چلا جائے، لیکن تمام انسان تو ایسا نہیں ہے نا، گناہگار بھی ہیں، معصیت کار بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، بد اتوار بھی ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جو چند سکوں کی خاطر آبادیوں کو تہز نہز کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے انسان جب موجود ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم جب اپنا پیغام بھیجیں گے تو کسی انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجیں گے۔ اور سن لو، اگر تم سب کے سب فرشتے بھی ہوتے تو تب بھی ہم فرشتے کے ذریعے اپنی رسالت کا پیغام پہنچاتے، براہ راست کسی سے بات نہیں کرتے۔ اچھا، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ہم تب بھی رسول بنا کر بھیجتے فرشتے کو۔ اچھا، اب یہ جب گفتگو ہے تو سلسلہ کیا ہے؟ جب بات آ گئی بشریت کے اوپر، اعتراض تھا کفار کا۔ اب ذرا اس بشریت کو سمجھ لیجئے کہ آیہ قرآن کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ جب آئے قالو، فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم تمہارے جانب پیغام لے کر آئے ہیں خدا کا، ہم تمہاری جانب پیغام لے کر آئے ہیں خدا کا۔ اور کیا کہا فرشتوں نے؟ ان نحن انا الا بشر مثلنا، کہ ہم، کفار نے کیا کہا کہ تم نہیں ہو مگر بشر ہو ہماری طرح کے، تم ان انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو کچھ بھی سوائے اس کے کہ بشر ہو ہم جیسے۔ کفار کہہ رہے ہیں، سورہ یاسین کا تذکرہ ہے، بشر ہو ہم جیسے۔ تو کیا جواب دیا فرشتوں نے کہ دیکھو ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اس کے اوپر گفتگو نہیں کی فرشتوں نے، کہا کہ دیکھو ہم تمہاری جانب آئے ہیں پروردگار کا پیغام لے کر، یعنی بشر تو ہیں لیکن پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھیے زاویہ نگاہ کیا ہے۔ جب زاویہ نگاہ کی بات آ گئی تو پروردگار زاویہ نگاہ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ پروردگار کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بشر ہیں، پیغامبر بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں، لیکن فرق زاویے کا ہے۔
مجھے پتہ ہی گفتگو خشک ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنے حواس کو، اپنے اذہان کو، افکار کو، سوچوں کو میری جانب مبذول رکھیے. میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو حل کر کے میں آج یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں. دیکھیے پروردگار نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگے وہ تمہارے لیے بری ہو. تمہیں نہیں پتا، واللہ یعلم، خدا جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز حقیقتاً اچھی ہے اور کون سی چیز حقیقتاً بری ہے. ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز تم سمجھ رہے ہو لیکن وہ بری ہو تمہارے لیے، یا ہو سکتا ہے تم بری سمجھ رہے ہو لیکن تمہارے لیے اچھی ہو. بھائی عطا الہی جب آتی ہے پروردگار کی جانب سے تو انسان کہتا ہے بھائی یہ کیا پروردگار نے عطا کیا، یہ کیا دے دیا. پروردگار کہنا چاہ رہا ہے دیکھو زاویہ نگاہ کو اپنے درست رکھو، زاویے کو درست رکھو. دیکھو انتساب پروردگار عالم کی جانب کس چیز کا کتنا زیادہ ہے، کس زاویے سے ہے، تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم تو کہہ رہے ہو ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے وہ چیز بری لگتی ہے، خدا جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری. جب ایک دفعہ بات آگے بڑھی تو دیکھیے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا پروردگار عالم کا کہ دیکھو تم اس دنیا میں آئے ہو، دنیا کے مزے لوٹ رہے ہو، مختلف لذتیں، تم سمجھتے ہو یہی دنیا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے مال کے، دھوکے کی جنس کے کچھ اور نہیں. تم اس دنیا میں مشغول مت ہو جانا، زاویہ نگاہ کو دیکھو رکھو. یہ دنیا ہے تو بہت لذتوں کی جگہ لیکن دار عمل ہے، اسی دنیا سے توشہ آخرت اٹھا کر جاؤ. تم اس دنیا پر منجمد ہو کر نہ رہ جاؤ. پروردگار کہہ رہا ہے زاویہ نگاہ کو درست رکھو. یہ دنیا ہم نے خلق کی، یہیں پر رسول بھی آئے، یہیں پر تم بھی ہو. ہمارا کہنا یہ ہے کہ دنیا متاع غرور ہے، یہ سراب ہے، دھوکہ ہے. کہیں منجمد ہو کر نہ رہ جانا، مشغول نہ ہو جانا، آگے کی تیاری کرو. دنیا کے وجود کو مان رہا ہے پروردگار لیکن زاویہ نگاہ کو کہہ رہا ہے کہ اختلاف ہے. پھر اور بات آگے بڑھی، کہا کہ اچھا دنیا کی چیزوں کے بارے میں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. دیکھو سن لو، مال اور بیٹے، مال اور بیٹے، المال والبنون زینت ہے دنیاوی زندگی کی. کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ جس کے جتنے بیٹے زیادہ، جتنا مال زیادہ، وہ آخرت میں بھی پروردگار کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہے. اعلان ہو رہا ہے پروردگار کا دیکھو عطا ہماری ہی ہے، ہم ہی بیٹے دیتے ہیں، ہم نے ہی مال دیا. لیکن دیکھو یاد رکھنا، توجہ کرنا، اگر تم اس میں دھوکہ کھا جاؤ کہ یہ جو پروردگار مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، کثیر تعداد میں بیٹے دے رہا ہے تو میں پروردگار کی بارگاہ میں مقرب ہوں. ایک دفعہ پروردگار نے اس کی تردید کی، کہا دیکھو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اور جو باقیات صالحات ہے کہ جو باقی رہے گا تمہارے لیے قیامت تک پروردگار کی بارگاہ میں، جس کا ثواب بھی بہتر ہے، جس سے امید بھی لگائی جا سکتی ہے، وہ صرف وہی چیز ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں بھیجتے ہو. اگر اولاد ایسی ملی تمہیں اور تم نے اس کے ذریعے کوئی کام ایسا کیا کہ تم پروردگار کی بارگاہ میں کچھ بھیج سکو، مال کے ذریعے کچھ پروردگار کی بارگاہ میں بھیج سکو، تو دیکھو یہ چیز ہے جس کا ثواب باقی رہے گا. ورنہ اگر تم نے بیٹوں کو اور مال کو دنیاوی حد تک منجمد رکھا تو سب یہیں رہ جائے گا، تباہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کا اعلان ہے سورہ یاسین میں، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے غیبی خزانے ہیں. جب تک غیب میں کوئی چیز نہ جائے، جب تک پروردگار کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ ملے، لاکھ اولادیں ہوں، لاکھ مال ہو، سراب ہے، دھوکہ ہے، فنا ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پروردگار تو نے ہی تو دیا ہے. پروردگار کہے گا دیا میں نے ہے لیکن زاویہ نگاہ کو درست رکھو. اچھا یہاں بیٹی کی بات نہیں کی کیونکہ بھائی ایک عمومی تصور تھا عرب کے معاشرے میں بھی اور یہاں پر بھی کہ بیٹی باعث فخر و افتخار نہیں ہے. عرب کے معاشرے میں تھا اور آج بھی کہ جن کی سوچ ذرا پسماندہ ہے، بلکہ بہت ہی پسماندہ ہے، وہ بیٹی کو باعث عزت و افتخار نہیں سمجھتے. ہاں ٹھیک ہے، پروردگار نے اسی معیار اور ملاک اور پیمانے کے حساب سے بات کی کہ دیکھو مال اور بنون بیٹے اور مال زینت حیات دنیا ہے، لیکن اگر تم اسی کے ذریعے آخرت کو کماؤ تو پروردگار کی بارگاہ میں وہ ثواب رہے گا. اب یہ اور بات ہے کہ پروردگار خود اپنے بنائے ہوئے قانون کو کبھی کسی بندے کو ایسی بیٹی عطا کرے کہ جس کے ذریعے پروردگار تمام قوانین کو توڑ دے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو پروردگار اپنے اس بندے کو یہ بیٹی جو عطا کر رہا ہے، یہ عطا ایسی ہے کہ جو تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر عطا ہوگی.
پروردگار اپنے اس قانون کو بھی توڑے گا، المال والبنون، نہ اس نبی کو، اپنے اس حبیب کو نہ مال دیا نہ بیٹے دیے، جو 2 بیٹے قاسم اور ابراہیم دیے وہ چھین لیے، صرف ایک بیٹی باقی رکھی، لیکن اس انداز سے وہ عطا ہوئی کہ زینت دنیا بھی بنے گی، زینت آخرت بھی بنے گی۔ دنیا کی زینت کیا ہے کہ رسول کی جو نسل چلی وہ فاطمہ سے چلی، اور زینت آخرت کیا ہے؟ زینت آخرت یہ ہے کہ ایک دفعہ منادی ندا دے گا میدان قیامت میں، یا اہل میشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد، اے قیامت کے میدان میں موجود لوگوں اپنی آنکھیں جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ فاطمہ کس انداز سے گزریں گی؟ فاطمہ نہیں گزریں گی، روایت کے الفاظ ہے، احادیث کے الفاظ ہے کہ 70,000 بہشتی کنیزوں کے ساتھ جناب سیدہ پل صراط پر سے روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز عبور کریں گی۔ عزیزان گرامی، پل صراط پر سے گزرنا سرعت رفتار کے ساتھ عمل صالح سے منسلک ہے۔ سیدہ اگر خود تنہا گزر جاتی تو شاید بات کسی بڑے فلسفی مفکر کی سمجھ میں آ جاتی، لیکن میں حیران ہوں کہ سیدہ اکیلی نہیں گزریں گی، 70,000 بہشتی کنیزیں کہ جو عالم خلد میں ہیں، جنہوں نے گناہ نہیں کیا، وہ بھی جناب سیدہ کی شفاعت کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ یہ کیا اکرام ہے، یہ کیا زینت حیات اور زینت دنیا ہے رسول خدا کو اس بیٹی کے ذریعے۔ وہاں کہا کہ مال اور بنون، تو دیکھیے کس انداز سے یہ بیٹی عطا ہوئی کہ اس دنیا میں بھی زینت، اور اس کا عمل اتنا عظیم کہ اس دنیا میں بھی رسول کے لیے زینت۔ تفکر کو بدلیے، زاویہ نگاہ کو بدلیں۔ ایک صلوات دیجیے محمد آمین۔ تو دیکھیے زاویہ نگاہ کو بدلے انسان۔ اگر وہ جو لوگ جنہوں نے اپنے زاویہ نگاہ کو نہ بدلا، کہتے تھے ایک ہی تو بیٹی ہے ختم ہو جائے گی، پروردگار دیکھ رہا تھا کہ تم ایک بیٹی کو دیکھ رہے ہو، زاویہ نگاہ کو نہیں دیکھ رہے۔ دیکھو عطا کس نے کی ہے، کس کو کی ہے، تم نسبت عطا کو دیکھو۔ تم نے یہ دیکھ لیا کہ محمد تم جیسا ایک انسان ہے، اسے کوئی چیز ملی، ایک بیٹی ملی، تم نے اس مرحلے پر دیکھا، ریسیپینٹ اینڈ پر دیکھا، تم نے محمد کو دیکھا جہاں محمد دریافت کر رہے تھے اس بیٹی کے وجود کی برکتوں کو، تم نے یہ نہ دیکھا کہ بیٹی دی کس نے ہے۔ بھائی زاویہ نگاہ کو بدلو۔ اب دیکھیے جب بشر کی بات کی، وما منع الناس، کس چیز نے منع کیا لوگوں کو کہ وہ رسول کے پیغام پر لبیک نہ کہے؟ سورہ یاسین نے کہا کہ دیکھو کفار نے کہا کہ تم بشر ہو، ہم جیسے بشر ہو، ہم تم جیسے بشر ہیں۔ رسول نے کیا کہا کہ بھائی ہم پیغام لے کر آئے ہیں، پروردگار جانتا ہے کہ ہم مرسلین ہیں، ہم تمہاری جانب پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے جو رسول کو نہ مانا وہ مشابہت دیکھ کر مانا۔ بھائی کیا مشابہت میں کوئی خامی تھی یا نہیں تھی؟ پروردگار عالم نے جب سورہ ابراہیم کے اندر ذکر کیا تو کہا لَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ کفار نے کہا، کفار ایک دوسرے سے آ کر کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم اپنے جیسے کسی انسان کی تبعیت کرو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے، عقل کے ناخن لو، کچھ ہوش کی دوا کرو، کچھ اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنے جیسے انسان کی تبعیت کر رہے ہو۔ اور یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں سوائے تم جیسے انسان۔ رسول یہ کہے، تمام انبیاء یہ کہیں ہم تم جیسے انسان، کفار یہ کہیں کہ اگر اپنے جیسے بشر کی پیروی کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ تو بھائی وہی بات کفار کہیں، رسول کے پیغام کو ٹھکرائیں، وہی بات رسول کہے کہ ہم تم جیسے بشر، اپنے پیغام کا اقرار کروائے۔ تو پروردگار اگر بات یہی صحیح تھی جو کفار کی، تو اپنے رسولوں کی زبان سے یہ مسلسل کیوں کہلوا رہا ہے کہ کہو ہم تم جیسے انسان، ہم تم جیسے انسان؟ وہ یہ کہیں کہ تم ہم جیسے انسان، ہم تمہاری بات نہ مانے، اور پروردگار جب تم مذمت کرنے پر آئے تو یہ کہے کہ لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ وہ ہمارے رسولوں کی بات نہ سنیں، بجز یہ کہیں کہ یہ ہم جیسا بشر ہے، ہم نہیں مانتے۔ پروردگار تجھے بھیجنا تھا تو کسی دوسرے روپ میں بھیجتا۔
یہاں تک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پروردگار دیکھیے مشابہت کیوں تھی، مماثلت کیوں تھی، مماثلت اور مشابہت کی وجہ یہ تھی کہ یہ انسان گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، یہ انسان بد کردار ہے، بد اتوار ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر جسمانی لحاظ سے، جسامت میں، جسدانی لحاظ سے ہم جیسا ہے تو روح بھی ہم جیسی ہوگی۔ اور یہ جو نعرہ لگایا گیا کہ ہم جیسے ہم جیسے، تو یہ نعرہ کوئی اتفاقی نہیں تھا، ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ بد اتوار اور بد کردار بادشاہ کہ جو سنت رسول کی پیروی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول کی سنت کی پیروی نہیں کریں گے تو مسلمان ہمارا گریبان پکڑ لیں گے، تو کہیں تو کیا کہیں کہ بھائی یہ ہم جیسا تھا، اور پھر جب کہا کہ ہم جیسا تھا تو مشکل ہوگی، بھائی اس رسول اگر تم جیسا تھا، اس کی زندگی میں تو تمہارے کردار کی طرح کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ تو کہا کہ اچھا اب جھوٹی احادیث و تاریخیں لکھواؤ، مورخین سے لکھواؤ تاریخ کہ کہو بھائی ہم جیسا تھا، جو کام ہم نے کیے وہ اس نے کیے، جب وہ کر کے جا چکا ہے تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارا گریبان نہ پکڑو، یہ ہم ہی جیسا تھا، ہمارے کام ہی کرتا تھا۔ ایک سازش کے تحت باقاعدہ اس بات کو کہلوایا گیا۔ اچھا خدا کیوں مذمت کر رہا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ لَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم نے اپنے جیسے کہ انسان کی تبعیت کی تو تم گھاٹے میں ہو۔ پروردگار اب دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کے کہ دیکھیے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تم جیسے انسان، خدا بھی کہہ رہا ہے یہ تم جیسے انسان، کفار بھی کہہ رہے ہیں یہ ہم جیسے انسان، رسول اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم تم جیسے انسان ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم ہم جیسے انسان ہو، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر پیغام کو ٹھکرائیں تو خدا کفار کی مذمت کرے۔ پروردگار جب تو نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ان جیسے انسان، اور یہ رسول اسی بات کو بنیاد بنا کر تیرے رسولوں کے پیغام کو ٹھکرائیں، تو پروردگار نعوذ باللہ تجھے شکایت کس بات کی؟ بہانہ تو نے خود ان کے ہاتھ میں دیا۔ اگر یہاں تک گفتگو کا مرحلہ سر ہو گیا اور طے ہو گیا تو اب میں آگے بڑھوں گا۔ سورہ اسراء اور سورہ انعام کے اندر، اسراء اور انعام میں پروردگار نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو حل کیا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، ان لوگوں نے خدا کی معرفت ٹھیک سے حاصل نہیں کی، کما حقہ معرفت حاصل نہیں کی، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیسے خدا کسی بشر کو رسول بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ یعنی پروردگار کا اعلان ہے سورہ اسراء اور انعام میں کہ جو ہمارے رسولوں کا پیغام یہ کہہ کر ٹھکرائے کہ یہ ہم جیسے بشر، تو دیکھو اس کی رسالت میں شک نہ کرنا، اس کی توحید میں شک کرو، اس کی توحید مکمل نہیں ہے۔ سورہ اسراء میں پروردگار انعام میں کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے خدا کی ٹھیک سے معرفت حاصل نہیں کی، کما حقہ معرفت حاصل نہ کر پائے خدا کی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ کیسے خدا کسی بشر پر اپنا پیغام نازل کر سکتا ہے۔ خدا نے ایک دفعہ جواب دیا، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہو میرے حبیب ان سے کہ یہ بتاؤ کہ موسیٰ بھی تو آئے تھے، بشر تھے، موسیٰ پر کس نے کتاب نازل کی تھی کہ جس میں نور اور ہدایت تھا؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس میں لوگوں کے لیے نور تھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ بشریت کی بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے شروع میں پیش کیا تھا آپ کے سامنے آیت کے جس اقتباس کو کہ دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے بشر ہیں، زاویہ نگاہ کو بدلو، تم بشر کے زاویے کو دیکھ رہے ہو، بھائی یہ بھی تو دیکھو، بڑی توجہ کیجئے گا بھائی، یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے یہ کہا ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی، دیکھو بشر ہے لیکن ہم نے کتاب بھی دی ہے ایسے موسیٰ کی طرح جس میں نور اور ہدایت ہے۔ کیا تم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے؟ اگر تم پر یہ کتاب نازل نہیں ہوئی تو تم اس جہد کو کیوں دیکھ رہے ہو جس جہد کو ہم نہیں بتلانا چاہتے؟ یہ جہد موجود ہے لیکن رسالت اس جہد کا نام نہیں ہے، رسالت نام ہے جہد رحمانی کا۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو دیکھیے اب پروردگار کی دوبارہ قرآن کی طرف چلیے۔ اور کل کی گفتگو جو تھی، مجھے پھر خوف اس بات کا ہے کہ 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے، اور میں بہت شدیداً اذیت اور تکلیف میں ہوتا ہوں کہ جب آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ 10:10 یا 5 منٹ ہو گئے، بہت شدیداً تکلیف ہوتی ہے مجھے، لیکن میں کیا کروں؟ اور مجھے کافی متعدد شکایات بھی ملی ہیں یہاں سے کہ مولانا آپ دیر کر دیتے ہیں، لیکن بھائی میں کیا کروں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔
میں دیکھنا چاہتا ہوں چہرے آپ سب کے میری طرف ہوتے ہیں، بعض چہروں میں سوالیہ نشانات اتنے عجیب انداز سے آ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے گفتگو دہرانی پڑتی ہے. تو میری تکرار کی جو وجہ ہے وہ خود میں نہیں ہوں، میرے بعض محترم اس فرش اعضاء کے مہمان اس کے چہرے پر آنے والے وہ سوالیہ نشانات ہیں کہ جس کا جواب مجھے دینا ہے. یہ یہاں پر کوئی دنیاوی کام میں نہیں کرنے آیا کہ 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے مجھے، جو بھی آئے بائیں شائیں ہانک کر چلا جاؤں. مجھے ایک ایک بات کو، کنسیپٹس کو واضح کر کے جانا ہے کہ کل کو یہ نہ کہ بھائی انسان بشریت کا تقابل کیا تھا، کیا جہت تھی، کانسیپٹ کیا تھا، خدا کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، میں ایک انسان بشر بنانے والا ہوں کھنکتی ہوئی مٹی سے. انی خالق بشرا، میں ایک انسان بنانے والا ہوں. من صلصال من حماء مسنون، ایک کھنکتی مٹی سے میں ایک بشر بنانے والا ہوں. اور پھر فرمایا دیکھو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا